اللہ 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 اللہ۔ سورہ فتح کی 29 نمبر کی آیت جس کی تلاوت آپ کے سامنے ہوئی ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے ذکر کیا ہے، ان کے ایمان کو، ان کے تقوی کو، ان کی جد و جہد کو، اور ان کے عمل صالح کی زندگی کو، اور ان کی اجتماعی قوت کو اللہ رب العالمین نے مثال کے ذریعے سے واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں مومنوں کے درمیان یہ بڑے ہی رحم دل ہیں، بڑے ہمدرد ہیں، بڑے بہیخواہ ہیں، ایک دوسرے کے درد کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات کو وہ پورا کرتے ہیں۔ حدیث صحیح کے اندر صحابہ کرام کی مثال اور تمام مومنوں کی مثال بیان کی گئی ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وترحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی مثال آپس میں اس کی محبت کے اندر، ان کی آپسی رحمت و شفقت کے اندر، ان کے باہمی تعاون، ہمدردی اور بہیخوائی کے اندر، ان کی مثال، ان مومنوں کی مثال ایک جسم واحد کی ہے کہ اگر ایک جسم واحد میں اگر کوئی عضو کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے، کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے، تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، تو اس کے ایک عضو میں پہنچنے والی تکلیف اس کے پورے جسم کے اندر سرایت ہوتی ہے، اور وہ تکلیف پورے جسم کے اندر محسوس کی جاتی ہے، پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے مومنین یہ آپس میں ایک دوسرے کا تعاون اس طرح سے کرتے ہیں، اس طرح سے یہ محبت سے پیش آتے ہیں، اس طرح سے یہ ایک دوسرے کے ہمدرد اور بہیخواہ ہیں، جیسے کہ وہ ایک جسم ہے۔ ایک دوسرے کی تکلیف کو، مصیبت کو وہ اس طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح سے ایک جسم اپنے کسی عضو کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ مومنین کی مثال ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رحماء بینہم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، بالکل اس کے مصداق تھے اور بالکل سچی تصویر تھے وہ رحماء بینہم۔ ایک دوسرے کے ساتھ کیسی ہمدردی، کیسی بہیخوائی تھی۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی ضرورت کے باوجود اپنے آپ کے اوپر اپنے بھائی کو وہ ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ اس ترجیح میں اس کا خود اپنا نقصان کیوں نہ ہو، اپنا خسارہ کیوں نہ ہو، اس کی شدید ضرورت انہیں کیوں نہ ہو، لیکن اگر بھائی کی ضرورت سامنے آ جاتی تو اسے وہ فوراً پورا کر دیتے۔ رحماء بینہم، یہ ایسے ہیں
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں دیکھیں گے کہ رکوع و سجود میں ہیں، اور رکوع و سجود یعنی کثرت صلاۃ کا وہ اہتمام کرتے ہیں، نماز کا خاص طور پر ان کے اندر اہتمام ہے، اسی لیے رکوع اور سجود کا تذکرہ ہے، کثرت سے نماز پڑھتے، اور جو واجبات ہیں اس کا تو جس شدت کے ساتھ وہ اہتمام کرتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، تو یہ نماز کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں اور کثرت سے اہتمام کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل وہ تلاشتے ہیں کہ اللہ کا فضل حاصل ہوگا، اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوں گی، اللہ کا انعام ان کو ملے گا، ورضوانا، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے وہ متلاشی ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے سارے عمل کا مدعا اور مقصود اور ہدف صرف اور صرف یہ رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائے، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین اپنا فضل نازل فرمائے، اور اللہ کی جنت جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ اسے حاصل ہو جائے، اور ان کے عملوں کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین عنایت فرمائے۔ یہ اصل مقصد تھا ان کا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے ان عبادات کے اثرات جس سے ان کے دل منور اور روشن تھے، معمور تھے، اور جب باطن ان کا معمور تھا تو اس کا ظاہر بھی اس سے اثر انداز ہوتا تھا، اور اس کا مظہر ان کے ظاہری زندگی کے اوپر پڑتا تھا، اور ظاہری زندگی کے اندر وہ ظاہر ہوتا تھا، واضح ہوتا تھا، نظر آتا تھا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثرات ان کی پیشانیوں کے اوپر تھے، اس کی علامت تھی۔ تو دنیا کے اندر بھی یہ چیزیں تھیں، اور آخرت میں تو یہ اعضاء اور جوارح روشن ہی رہیں گے، اور خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ یہ اعضاء و جوارح۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی کثرت صلاۃ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نماز کتنی پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ فرسان بالنہار ورہبان باللیل کے مصداق تھے، وہ دنوں کے اندر گھوڑوں کی پیٹھوں کے اوپر ہوتے تھے، اور رات میں رہبان باللیل، اور رات میں وہ عبادت گزار ہوتے تھے، تہجد گزار ہوتے تھے، کم سوتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور دن میں فرسان بالنہار گھوڑوں کی پیٹھوں کے اوپر ہوا کرتے تھے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اور اپنے جد و جہد کے اندر ہمیشہ چاق و چوبند رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، یہ نماز جو پڑھتے تھے اس کے اثرات ان کی پیشانی کے اوپر ظاہر تھی۔ اور دیکھیے ذالک مثلہم فی التوراۃ، صحابہ کرام کی یہ مثال اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر نازل کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اولئک قوم اختارہم اللہ لصحبت نبی، یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور ان کی صفت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر اس طرح سے کیا جس کا ذکر اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی مثال انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسری بیان فرمائی، کہا كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَأَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ۔ انجیل کے اندر صحابہ کرام کی مثال ایسی، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ، جیسے کہ کوئی پودا بویا جاتا ہے، کوئی دانہ زمین کے اندر رکھا جاتا ہے، اور اس سے انکھرا نکلتا ہے، یعنی کوپل نکلتا ہے، اس دانے سے پھٹ کر جو چیز نکلتی ہے، پودا جو نکلتا ہے، کزرعن، یہ اس طرح ہے۔ فَآزَرَهُ، اور پھر اس کے بعد جب وہ انکھرا اور کوپل نکلتا ہے، وہ آہستہ آہستہ جوانی کی طرف، مضبوطی کی طرف،
شباب کی طرف وہ بڑھتا رہتا ہے۔ فاستغلظ، یہاں تک کہ ایک مرحلہ آتا ہے جو مضبوط ہو جاتا ہے، قوت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ فاستوى على سوقه، اور پھر وہ ایک تناور پھلدار درخت ہو جاتا ہے، پھر وہ تناور ہو جاتا ہے، مضبوط تنے کے اوپر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعجب الزراع، اور جب یہ کھیتی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پھلدار ہو، لہلہانے لگے، دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، یعجب الزراع، تو یہ کسانوں کو اور زراعت کرنے والوں کو یہ خوش کر دیتی ہے۔ یہی مثال صحابہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی، کہ جب یہ اللہ کا دین نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے عہدے سے سرفراز کر دیے گئے، آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ معدود چند تھے شروع میں۔ جس طرح سے ایک دانے سے پھٹ کر کے انکھرا نکلتا ہے آہستہ آہستہ، اسی طرح صحابہ کرام کی تعداد شروع میں تھوڑی تھی، آہستہ آہستہ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، آہستہ، اور لیکن وہ تنا بالکل اسی طرح سے اپنے شباب اور اپنی جوانی کی طرف وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ صحابہ کرام کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی تھی، تعداد کے اندر اضافہ ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بالکل مضبوط ہو گئے، ان کی اجتماعی قوت اتنی مضبوط ہو گئی، وہ اپنے ایمان میں اتنے مستحکم تھے اور اپنے دین کے اوپر ایسی استقامت تھی کہ پہاڑ بھی ویسی استقامت کے ساتھ اس روئے زمین پر نہیں ہے، پہاڑ سے زیادہ ان کے ایمان مضبوط تھے۔ زلزلہ آیا بھی تو آ کے چلا گیا، کبھی دل کے اندر کھٹکا ہوا تو کھٹکا ہوا، ختم ہو گیا، اللہ رب العالمین نے دل سے ان کھٹکوں کو نکال دیا، اور پھر وہ اپنے ایمان کے اوپر مضبوط اور استحکام کے ساتھ گامزن رہے، یہاں تک کہ ان کی اجتماعی قوت اتنی بڑھ گئی کہ پورے جزیرۃ العرب میں ان کی قوت کا دھاگ بیٹھ گیا۔ لیغیظ بہم الکفار، پھر کیا ہوا؟ کافروں کو یہ چیز غیظ و غضب میں ڈالنے والی ہو گئی۔ صحابہ کرام کی اس قوت کو دیکھ کر، ان کی ان قوت ایمانی کو دیکھ کر، ان کے ان استحکام کو دیکھ کر، جب وہ کم تعداد میں تھے تب بھی، اور جب ان کی تعداد بڑھ گئی تب بھی، یہ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب ابن عرت، حضرت عمار ابن یاسر، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے قوت ایمانی کے اندر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، بے نظیر نمونہ دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے، اور ان کے انہی استحکام اور ان کی انہی قوت ایمانی کی وجہ سے یہ مکہ والے غیظ و غضب میں رہتے تھے، ایک طرف غیظ و غضب میں کفر میں رہتے تھے، اور دوسری طرف ان کی قوت ایمانی ہی بہت سارے لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دیتی تھی اور ایمان کی طرف کھینچ کر کے لے آتی تھی۔ یعجب الزراع، تو یہ چیزیں مومنین کے لیے خوش کرنے والی تھیں، فرحت و انبساط سے بھر دینے والی تھیں، اور کافروں کے لیے یہ غیظ و غضب کی باتیں تھیں، وہ غصے میں تھے، غیظ و غضب، صحابہ کرام کو دیکھ کر کے غصے میں آ جاتے، غضب سے پھٹنے لگتے، اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان ایمان والوں کو جو عمل صالح کی زندگی کے اوپر گامزن تھے کیا وعدہ کیا؟ مغفرت کا وعدہ کیا۔ اس سے پہلے کے خطبے میں نے 2 آیت کی روشنی میں نے صحابہ کرام کی مغفرت کا تذکرہ کیا تھا، اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا مغفرت، وعد اللہ المغفرہ، مغفرت، گناہوں کی بخشش، معافی، اور یہ معافی وقتی نہیں ہے، دائمی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے آپ پہنچیں گے تو مغفرت کے ساتھ وہ پہنچیں گے، اور اجر عظیمہ، اور اجر عظیم یعنی جنت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ جو لوگ صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے دل کے اندر غیظ رکھتے ہیں، اپنے دل کے اندر بغض رکھتے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کے تعلق سے کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، یا وہ گالی رکھتے ہیں، سب و شتم کی نیت رکھتے ہیں، اصابت هذه الآیہ، یہ آیت اس کے اوپر مصداق بنتی ہے، یہ آیت اس کے اوپر چسپا ہوتی ہے۔ اور اسی لیے ائمہ کرام نے ان لوگوں کو جو صحابہ کرام کے تعلق سے انہیں کافر سمجھتے ہیں، انہیں مرتد سمجھتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، انہیں لعن طعن کا شکار کرتے ہیں اور نشانہ بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو ائمہ کرام نے کافر کہا ہے۔ اور امام مالک نے کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں، لیغیظ بہم الکفار، جن کے دل کے اندر بغض تھا، حسد تھا، کینہ تھا، سب و شتم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ کفار ہیں جو غیظ و غضب کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرتبہ اور مقام قرآن کریم نے بیان کیا۔ ساتوں آسمان کے اوپر سے وہ نازل ہوا۔ نہ صرف یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلاوت فرمائی اور اس زمانے کے صحابہ کرام نے تلاوت کی، بلکہ جیل بعد جیل و نسل بعد نسل الی یوم القیامہ، ایک جیل کے بعد دوسری جیل، ایک قرن کے بعد ایک زمانے کے بعد دوسرا زمانہ، یہاں تک کہ قیامت تک کے لیے یہ آیت کریمہ تلاوت کی جائیں گی، اور بباغ دہل صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے کا اعلان ہوتا رہے گا، لیغیظ بہم الکفار، اور جن کے دلوں کے اندر غیظ و غضب ہے وہ اپنے کفر کے اندر رہیں، وہ لعن اور طعن کرتے ہیں اور سب و شتم سے کام لیتے ہیں، چاہے وہ روافض ہو یا شیعہ کا جو طبقہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر صحابہ کرام کے دل کے تعلق سے اپنے دل کے اندر کسی طرح کے کینے، کپٹ، حسد، بغض، سب شتم اور بدنیتی ہو، بدخواہی ہو، تو یہ کفر کی علامت ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ لوگ آئیں گے اور اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے، بلکہ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ، وہ صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لے آئے، جن کو السابقون الاولون کہا گیا ہے، اور جو بعد میں ایمان لائے، ان کے مراتب میں فرق ہے۔ صحابہ کرام خود اپنے مرتبے اور مقام میں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام بحیثیت صحبت نبوی یہ سب صحبت میں ایک ہیں، لیکن خود آپس میں وہ ایک دوسرے سے فضیلت رکھتے ہیں۔ ابو بکر نمبر 1، عمر نمبر 2، عثمان نمبر 3، علی رضی اللہ عنہم جمیعاً نمبر 4، وبعدہ عشرہ مبشرہ، اور ان کے بعد جن کو اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، وما بعدہ، اور اس کے بعد جن کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو، بلکہ حضرت خالد ابن ولید کو، جنہوں نے عبد الرحمن ابن عوف کو کچھ غلط بات کہہ دی تھی اور آپس میں تکرار ہو گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بلایا اور کہا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدیہ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ لوگوں سنو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر تم میں کا کوئی شخص مدینے کے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، تو یہ ہمارے اصحاب نے جو اپنی ہتھیلیوں سے اٹھا کر کے یہ دانے، یہ کھجور، یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے اپنی ہتھیلیوں میں اٹھا کر کے، ما بلغ مد احدہم، تم میں کا کوئی شخص ان کے مد کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کے آدھے ہتھیلی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اجر اور ثواب کے اندر۔
کیا خیال ہے صحابہ کے بعد کے لوگوں کے بارے میں؟ صحابہ کے بعد کے لوگوں کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں سب و شتم کرتے ہوں، لعن اور طعن کرتے ہوں، ان کے بارے میں کیا خیال؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، کہ جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہو۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم کر دے گا، اور فرشتوں کی لعنت کا اور والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے تعلق سے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے اور اپنے نظر کرم سے دور فرما دے۔ یہ اور کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، کہا کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو تم گالیاں مت دو، برا بھلا مت کہو، فلمقام احدہم ساعہ خیر من احدکم عمرہ، صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی کا بیٹھنا یا ان کا یہ کم سے کم عمل کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے صحبت کا انہیں حاصل ہونا تمہارے پورے زندگی کے عمل سے بہتر ہے، تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ صحابہ یہ عبداللہ ابن عمر کہہ رہے، وہ خود صحابی صغار الصحابہ میں سے ہیں اور صحابہ کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ دیے سب سے بہترین لوگ ہونے کا، سب سے بہترین جماعت ہونے کا۔ اس لیے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے زمانے کے علی الاطلاق نہیں جن کا ایمان نہیں تھا، بہت سارے لوگ تھے اس زمانے میں، لیکن خیر الناس قرنی، لوگوں میں سب سے بہتر وہ جو میرے زمانے میں ہیں، یعنی میرے صحابہ ہیں، میرے اصحاب ہیں، میرے ساتھی ہیں، وہ سب سے بہتر ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو تابعین آنے والے ہیں وہ، اور پھر ان کے بعد جو تبع تابعین آنے والے ہیں وہ۔ تو یہ خیر القرون الثلاثۃ الاولی، یہ تین زمانوں کے بہترین لوگ، صف اول میں صحابہ کرام، اور اس کے بعد تابعین، اور اس کے بعد تبع تابعین۔ یہ سرٹیفکیٹ دی ہوئی کس کی ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص، ابو زرع الرازی نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھو کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بول رہا ہے تو سمجھ لو کوئی وہ زندیق ہے، زندیق۔ اور زندیق کا مطلب ہوتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، زندیق ہے وہ۔ در حقیقت قرآن کو نشانہ بناتا ہے، والقرآن حق، اور قرآن حق ہے۔ وہ در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتا ہے، وہ رسول حق، اور رسول حق ہیں۔ وہ در حقیقت کتاب و سنت کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور حاملین اور ناقلین کتاب و سنت کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ کتاب و سنت جن کے ذریعے سے نقل ہوئی ہے اور ہم تک پہنچی ہے، وہ اس کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔
یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگر ایسے لوگوں کو دیکھو کہ یہ کچھ باتیں کرتے ہیں اس طرح کی، تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے، وہ زندیق۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے مقام کو ہم سبوں کو پہچاننا چاہیے، یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر، اور ان کے طریقے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ان کے ایمان کے طریقے کو، ان کے عمل کے طریقے کو، ان کے جد و جہد کو۔ فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سرٹیفکیٹ لینا ہے تو لے لو، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان اس طرح لائے جس طرح سے تم لوگ لائے ہو، یعنی صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جس طرح ایمان لے آئے ہو اسی طرح اور آنے والے لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت یافتہ ہے۔ تو ہدایت کے راستے پر وہی ہے جو صحابہ کرام کے طریقے کے اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو انہی کے راستے پر گامزن کرے، انہی کو اپنا نمونہ بنانے کی توفیق ارزانی فرمائے، اور انہی کے اسوے پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔